الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرو۔ دینی بھائیوں، یہ جان لو کہ ہر مسلمان مرد عورت پر جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، ان میں سے ایک فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتے عالم غیبی کی مخلوق ہیں جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں ربوبیت و الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ ہی شادی کرتے ہیں۔ ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم سے چھپا رکھا ہے، اس لیے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے، جس طرح چاہے اور جب چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نقل و حرکت کرنے اور صورت بدلنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ رات دن مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کی شکلیں، افعال اور وظائف قرآن و سنت میں درج ہیں۔ وہ اللہ کے کائناتی حکم کی تنفیذ کے لیے اللہ کے رسول ہیں اور اس کے دین حکم کی تنفیذ کے لیے جو جبریل لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں اس کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے بغیر بندے کا ایمان درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رواہ مسلم۔ اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ جو شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فرشتے مخلوق کے اندر پوشیدہ خیر کی قوتوں کا کنایہ ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، دینی معلومات کا انکار کر رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا، جس نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا، وہ یقیناً وہ بہت دور گمراہی میں جا گرا۔ دینی بھائیوں، فرشتوں پر ایمان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا۔ نمبر 2، جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں جیسے جبریل، میکائیل اور اسرافیل، ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا۔
اور جن فرشتوں کے نام معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا۔ نمبر 3، فرشتوں کی جن جن صفات و کیفیات کا ہمیں علم ہو جائے ان صفات و کیفیات پر ایمان لانا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے جنہوں نے فضا کو بھر دیا تھا۔ نمبر 4، فرشتوں کے جن جن کاموں کا ہمیں علم ہو جائے ان پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ کے حکم سے وحی لے کر نازل ہونا، اللہ کے حکم سے بارش نازل کرنا، اللہ کے حکم سے بادلوں کو ادھر ادھر کرنا، اللہ کے حکم سے رحم مادر میں روح پھونکنا، مجالس ذکر میں حاضر ہونا، شب قدر میں نازل ہونا وغیرہ۔ میرے بھائیوں، امام قرطبی نے کہا ہر قسم کے فرشتے اور شیاطین موجود ہیں اور یہ یقینی طور پر شریعت سے معلوم ہے، جو کوئی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، فرشتوں پر ایمان لانے کے متعدد فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور اقتدار کا علم ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پھیلایا اس میں عزت والے فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان کے فوائد میں سے غیب پر ایمان کا ادراک ہے، کیونکہ فرشتے غیب ہوتے ہیں اور ان کے معاملات کا علم وحی کے بغیر نہیں ہوتا، بس جس کے پاس یہ ہے کہ اس نے غیب پر، جس کے پاس یہ ہے اس نے غیب پر ایمان لایا۔ اور ان میں سے فرشتے کا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا علم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان کے لیے مسخر کر دیا ہے، بس وہ اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لیے اور رسولوں کے راستے پر چلنے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور ان میں سے فرشتوں کو بندوں کے اعمال کو لکھنے کا حکم دے کر بندوں کے ساتھ اللہ کا عدل و انصاف کرنے کا احساس ہے اور ان کے لیے ان کے اچھے یا برے کی گواہی دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرشتوں سے متعلق چند اہم ترین باتیں تھیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔
یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور اس کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تو حدود پر پہرہ داری کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔